حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي مکی المدنی القرشی الہاشمی اللبتہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد لا سیما ابن امی و ولی وزیر واخی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل وإما شاکرا وإما کفورا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه حاضرین گرامی قدر، خلاق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے راستے کو بیان کر دیا ہے، چاہے اب تم شکریہ ادا کرو اور چاہے اس کی نعمتوں کا انکار کرو۔ عزیزان گرامی، جو اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ راستے کی ہدایت کی جا چکی ہے، راستہ واضح روشن اور آشکار ہے، اب تم چاہے شکر ادا کرو اور چاہے نعمت کا انکار کرو، کفر۔ یعنی راستہ ہے اور اسی راستے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہم کو ہدایت یافتہ بنایا، ہم شکر گزار ہیں، یا ہم اس راستے کا انکار کر دیں۔ یہ پروردگار عالم کا اپنی مخلوق کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہم کو راستہ بتایا اور اس راستے کے اوپر انسان گامزن ہو کے کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے، اور شکریہ ادا کرے کہ اس کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت ہوئی، کیونکہ 1,23,999 نبی آئے، راستہ انہوں نے بیان کیا، لیکن اس راستے میں خاتمیت نہیں تھی۔ توجہ کریے گا کہ اللہ نے جو راستہ پیش کیا اس راستے میں خاتمیت نہیں تھی، یعنی وہ عمل جاری تھا، اختتام پذیر نہیں ہوا۔ اسی پس منظر میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا دین کیا بیان دیتا ہے۔
ہمارا دین کہتا ہے کہ اس زمانے کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. توجہ کر لیجئے گا، یہ میں منسلک کر رہا ہوں تاکہ پیغام آپ تک پہنچے. روایت میں ہے کہ مثل ابو ذر کا مثل عیسیٰ ابن مریم فی امتی. ابو ذر کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی. جو 1,23,000 انبیاء آئے اس امتی میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ انبیاء سے مقابلہ کر سکے. لیکن جب خاتمیت کی مہر لگائی سرکار مصطفیٰ پر تو اس امت میں وہ افراد پیدا ہوئے کہ جو انبیاء کے برابر ہو سکتے ہیں. جو انبیاء کے برابر ہو سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، الشیخ کا نبی، یعنی جو مسلمان بزرگ ہے اس کا اس لیے بھی احترام کریے کیونکہ وہ نبی کے مترادف ہے. توجہ کریے گا، اس کے پہلے نہیں تھا. یہ لوگ ہیں، یعنی یہ زمرہ کم سے کم ہمارے سامنے الظاہر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں کہ یہ وہ گروہ ہے جو انبیاء سے مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ کس کا اعزاز ہے؟ یہ اس رسول خاتم المرتبت کا اعزاز ہے کہ یہ تمام امت کے افراد انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. ہے یہ انسان، اس نبوت ایک الگ درجہ ہے، لیکن یہ انسان ہے. لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ انبیاء جیسی ہے. اب علماء انبیاء جیسے ہیں، کیوں؟ علماء انبیاء جیسے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس دین کو جو مصطفیٰ لے کے آئے، مصطفیٰ جیسا لے کے آئے ویسا بیان کر رہے ہیں. اب اس سے ایک درجہ آگے ابو ذر کی مثال کہاں سے دی گئی ہے؟ جناب عیسیٰ ابن مریم. جناب عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں؟ اولو العزم پیغمبر ہیں. 1,24,000 24,000 میں سے رسول کتنا؟ 313. اور 313 میں کون ہے؟ 5. آپ دیکھیے 1,24,000 اس میں سے اللہ نے منتخب کس کو کیا؟ 313 کو. اور 313 میں 5 کو. اور جناب ابو ذر کی مثال دی گئی ہے عیسیٰ ابن مریم جیسی. تو آپ کا جو کردار ہے وہ جناب عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے. کون سا کردار؟ وہ کردار کی جو کائنات پیش نہیں کر سکتی، پیش نہیں کر سکتی. جناب ابو ذر
کہ خاندان کا پیشہ تھا چوری ڈکیتی کرنا، لیکن جب آپ شعور کو پہنچے، شعور کو، تو آپ کے شعور نے آواز دی کہ یہ برائی ہے، لہذا آپ اس کام سے دور رہیں، اور آپ بکریاں چرایا کریں۔ توجہ کر لیجیے گا، یعنی آپ کے قبیلے کا سورس آف انکم پوچھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ چوری اور ڈکیتی وہ لوگ کرتے تھے، سورس آف انکم۔ آپ کو برا لگتا تھا کہ یہ برائی ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور آپ بکریاں چرایا کرتے، یعنی شروع سے ہی پاکیزہ زندگی رہی۔ توجہ کریے گا آپ اس کے اوپر، شروع سے پاکیزہ زندگی رہی۔ کہاں ضلالت، گمراہی، اندھیرے میں بھی ہدایت کے چراغ کو روشن کیے ہوئے تن و تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سمجھیے، اس دین کو سمجھیے، اس راستے کو سمجھیے کہ شروع سے ہی فطرت میں پاکیزگی تھی، چراغ ہدایت روشن کیے ہوئے خود ہی تنہا بیٹھے ہوئے، اور یہ عظمت ملی کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوئے، اور تمام مراحل اسلام کو طے کرتے ہوئے ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہوئے۔ ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہوئے، اس عظیم مرتبے تک پہنچے کیوں؟ اس لیے پہنچے کیونکہ جو مصطفیٰ نے بیان کیا تھا وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ دولت، ثروت، طاقت، جاؤ حشم، سب کچھ سامنے تھا، لیکن ابو ذر اپنی زبان سے کلام مصطفیٰ کو بیان کر رہے تھے۔ دولت دی جا رہی تھی کہ مت بولو، خاموش رہو، ثروت دی جا رہی تھی، اقتدار دیا جا رہا تھا، جاؤ حشم دیا جا رہا تھا، پھر بھی بول رہے تھے۔ بول اس لیے رہے تھے کیونکہ شروع سے ہی پاکیزہ طبیعت تھی، یعنی اس راستے پہ اگر چلنا ہے، آپ محسوس نہیں کر رہے صاحب ہم کہاں آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اس راستے پر چلنا ہے تو پاکیزہ ہونا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جب سب خاموش ہو گئے تھے، کسی کو دولت سے خاموش کرایا گیا، کسی کو طاقت سے خاموش کرایا گیا، کسی کو جاہ و حشم سے خاموش کرایا گیا، اس زمانے میں ابو ذر بول رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکیزگی تھی بنیاد سے۔ اب یہ جو راستہ ہے یہ پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے، اس لیے شکریہ پاکیزہ لوگ کریں گے، یعنی اس کی ولادت بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ محمد
عزیزان گرامی، تمام مکاتب مسلمہ کا نظریہ ہے کہ روز قیامت ماں کے نام سے بلایا جائے گا. ہم شکر کرنے کی بات ہے. میں آپ کو اسی موضوع پہ بار بار لاتا ہوں کہ شکریہ کیوں کرنا ہے. اللہ نے راستہ بیان کیا ہے تو شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ راستہ ہم کو بتایا. یا نعمت کا انکار کر دو، یعنی اس راستے کا انکار کر دو. تو تمام مکاتب مسلمہ کا نظریہ ہے کہ روز قیامت ماں کے نام سے بلایا جائے گا. روز قیامت ماں کے نام سے بلایا جائے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی دیں گے تو ہم کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا. درود بھیجے محمد. راستے کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ راستے کا ہم شکریہ کیوں ادا کریں گے؟ یہ اسی وجہ سے کہ پروردگار عالم نے اس مرحلے پہ ہم کو رکھا ہے. اب عزیزان گرامی غور کریے گا کہ یہ تمام لوگ اس امت میں اس درجے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ یہ گروہ ہے علماء ہے جو انبیاء جیسا ہے، یہ بزرگ ہے اس امت کا، یہ بھی نبی جیسا ہے. یہ جناب ابو ذر ہیں جن کے لیے یہ ہے کہ صاف طور سے کہ آپ کی مثال عیسیٰ ابن مریم جیسے. یہ تمام گروہ ہے کہ جو اس امت میں ہے اور اس منزل کی طرف جا رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اس راستے کے ساتھ عظمت قرار دی ہے. اس راستے کے ساتھ کہ جس کا ہم کو شکریہ ادا کرنا ہے وہ عظمت قرار دی ہے. یعنی یہ جو راستہ انا ہدینا السبیل، اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں یا پروردگار عالم کی نعمتوں کا انکار کریں. یعنی خود یہ راستہ نعمت ہے تبھی شکریہ کرنا ہے. بار بار ہم کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے کہ انسان کو ضلالت سے اسلام کی طرف لے جاتا ہے. ضلالت سے اسلام اور اسلام سے ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور ایمان سے انسان کو اس منزل پہ لے جاتا ہے کہ جس کو شیعہ کہتے ہیں. توجہ کریے گا، قرآن مجید کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جس کا ولی ہے اور وہ ایمان لائے. یخرجهم من الظلمات الى النور،
تو اللہ اس کو ظلمتوں سے نکال لائے گا. اعلان نور کہاں سے؟ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال لائے گا نور کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا. والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اولیاءہم الطاغوت، اور ان کا سرپرست طاغوت ہے. وہ خدا کے بیان کیے ہوئے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ نور سے ظلمت کی طرف چلے جائیں گے. نور سے ظلمت کی طرف چلے جائیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ تمام کے تمام جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. عزیزان گرامی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اس کے اوپر غور کریے گا. اور یخرجونہم من النور الی الظلمات، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نور سے ظلمت کی طرف چلا جائے گا؟ نور سے ظلمت کی طرف، اجالے سے اندھیرے کی طرف چلا جائے. کون جائے گا؟ کون سا گروہ؟ والذین کفروا، جو انکار کرے. کس کا انکار کرے؟ اسی راستے کا انکار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ بیان کر دیا، چاہے تم شکریہ ادا کرو اور چاہے تم کفران نعمت کرو. والذین کفروا، آپ توجہ نہیں کریے، آیت الکرسی کی آخری آیات ہے. والذین کفروا، جو کفر اختیار کرے. یخرجونہم، تو اللہ نکالے گا من النور الی الظلمات، نور سے ظلمت کی طرف سے. یعنی اسلام ہوگا لیکن انہوں نے باطل سرپرست بنایا جس کی بنیاد پر یہ نور سے ظلمت کی طرف چلے جائیں. اولئک اصحاب النار، یہ سب کے سب جہنمی ہیں. عزیزان کرام، نور سے ظلمت، کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور بقیہ چیزیں جتنی بھی ہیں، بقیہ چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ممکن نہیں ہے کہ یہ خاطی پہ کر ان اعمال کو انجام دے. آپ بتائیے، ہم لوگوں میں سے جتنے لوگ بھی ہیں یا جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی ہے کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارا فلاں عمل اسپیسیفک 60 سال کی زندگی میں کمانڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ رضائے پروردگار اور لوح محفوظ کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا تھا. کوئی بشر نہیں، سب اللہ سے امیدوار ہے. یا جو بھی ہم ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں تو قبول کر لینا. در حالانکہ ہم لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ایک دم سے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کاوش ہے، کاوش ہے، عمل کی کاوش ہونی چاہیے. اس لیے کہ شاید کوئی انسان پوری زندگی میں عمل کر لے اور اللہ اس کو پسند کر لے اور قبول کر لے. عمل اس لیے بار بار کرنا چاہیے تاکہ کوشش کے ساتھ وہ رضا کے سانچے میں ڈھل جائے.
جب تک آپ کسی چیز کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. عمل کوئی بھی انسان کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلاں عمل قابل قبول ہے اللہ کے وہاں. نہیں ہے. وہ کہاں ہم کہاں، وہ کہاں اور ہم کہاں. ہم صرف اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہماری حیثیت. تو پروردگار عالم کہاں سے نکالے گا؟ نور سے ظلمت کی طرح. اور جس کا ولی خدا ہوگا، قرآن مجید کی پھر آئے کریمہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ خدا ہے. ورسولہ، اور رسول ہے، اور صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. یعنی جو ولی من جانب اللہ ہوگا، خدا کی طرف سے ہوگا، وہ ولی ظلمت سے بھی نور کی طرف لے آئے گا. اور جو نور میں ہوگا اور اس کا ولی طاغوت ہوگا، باطل ہوگا، تو وہ نور سے ظلمت کی طرف چلا جائے گا. کلمہ پڑھے گا. میں عمل میں کسی بھی مکاتب مسلمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی مکاتب مسلمہ کا کوئی بھی بشر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عمل لوح محفوظ پہ تحریر قوانین کے مطابق رضا الہی کے سانچے میں ڈھلا ہے. کل میں نے بات عرض کی تھی کہ وہ نور سے ظلمت میں چلا جائے گا اور یہ ظلمت سے نور میں چلا آئے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ وہی فلسفہ کہ جب توحید، ہر عمل کی بازگشت توحید کی طرف ہے. میں نے عرض کیا کوئی بھی عمل کریں گے اس کی بازگشت، تمام کائنات کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ توحید کی طرف بازگشت کرتی. خود جو ذوات مقدسہ ہیں ان کی بھی بازگشت خدا کی ہی طرف. کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق، پروردگار عالم نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اس نے خلقت کی ابتدا کی. یعنی سب سے پہلے سرکار مصطفیٰ کے نور کو خلق کی. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے. تو یہ اس کی بازگشت کہاں؟ بازگشت اسی توحید کی طرف ہے. ہر عمل کی بازگشت توحید کی طرف اور ہر عقیدے کی بھی بازگشت توحید کی طرف ہے. پلٹنا، ہر عمل توحید کی طرف پلٹے گا اور ہر عقیدہ بھی توحید ہی کی طرف پلٹے گا. قیامت کیا ہے؟ قیامت کا پلٹنا کس کی طرف ہے؟ خدا ہی کی طرف ہے. جو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا پلٹنا کیا ہے؟ وہی خدا کی طرف. تو اسی طریقے سے تمام چیزیں پلٹتی ہیں اسی توحید کی طرف. اب جب طاغوت ہوگا تو سارا مسئلہ توحیدی پہ ہوگا. ہر چیز کی بازگشت توحید کی طرف. تمہارا ولی خدا ہوگا تو ظلمت سے نور کی طرف لے آئے گا. اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ نور کی طرف آ جائے گا. اور کتنی بھی زیادتی ہوگی لیکن اگر ولی طاغوت ہوگا تو وہ نور سے گمراہی کی طرف چلا جائے گا. تمہارے اندر کلمہ کی تلاوت تم نے کی لیکن تمہاری توحید سالم نہیں رہی. جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی بازگشت توحید کی طرف ہے.
تو اب انسان جب کھڑا ہوگا حضور پروردگار تو ہر چیز جب توحید کی طرف پلٹے گی تو سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ تو ہم نے سارا عمل خدا کے لیے کیا، ہم نے سارے عقیدے خدا کے لیے اختیار کیے، اب تمام چیزیں توحید کی طرف پلٹے گی تو ہمارا پورا وجود توحید ہی کی طرف پلٹے گا۔ یفصل نورنا من نور ربنا کاشواء الشمس من الشمس۔ اہل بیت کے بارے میں ہے کہ ہمارا نور خدا کے نور سے منعکس ہوتا ہے، وہ نور ہے، اور یفصل نورنا من نور ربنا یعنی وہ نور ہے اور اس کی روشنی ہم ہیں، وہ نور ہے اور اس کی روشنی ہم ہیں۔ اب عزیزان گرامی کیسے؟ جیسے سورج ہے اور اس کی کرن، تو جب سب سمیٹا جائے گا تو خدا کی طرف سمیٹا جائے گا، ہر چیز کی بازگشت خدا کی طرف ہوگی، تو عمل کے ساتھ خدا کی طرف، تو خود خدا وجود نہیں رکھتا، خدا وجود نہیں رکھتا ہے، تو جب عمل، عقیدہ، جسم، تمام چیزوں کے ساتھ آپ پلٹیں گے تو کہاں پلٹیں گے؟ سیدھا خدا کی طرف، سیدھا خدا کی طرف نہیں پلٹ سکتے، کیونکہ اس نے اپنے مظہر بنائے ہیں۔ اب مظہر میں کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے، مرتضیٰ کی ذات ہے اور آل مرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو پلٹنا ہے کہاں پہ؟ اسی توحید کی طرف، تو توحید ہی کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں۔ تو توحید کیا؟ توحید کیا؟ کنتو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو پہچان میں کس کو رکھا؟ آپ کو، آپ کو، آپ کو، یا جو یار حجرہ ہم کو نہیں، مصطفیٰ کو رکھا پہچان میں اور مرتضیٰ کو رکھا پہچان میں۔ ہماری پہچان کون ہے؟ مصطفیٰ۔ ہماری پہچان کون ہے؟ مرتضیٰ۔ اسی لیے جنگ خیبر میں ناد علی مظہر العجایا، میں اس علی کو آواز دیتا ہوں جو مظہر عجائب۔ مظہر مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مظہر ہے مطلب ہے ظہور کی جگہ، مظہر مطلب ہے جیسے مسجد ہے، مسجد یعنی سجدے کی جگہ، تو مظہر مطلب ظہور کی جگہ، ظہور کی جگہ یعنی اب جو چاہے آپ دیکھیے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ باطن نور کا نام ہے، مرتضیٰ ظاہر نور کا نام ہے۔ اب مصطفیٰ کو جب ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عجوبہ دکھائے تو وہ مرتضیٰ کو آواز پلٹیں گی۔ اسی لیے آپ کیا دعا کرتے ہیں کہ جوار معصومین میں مشہور فرما، جوار معصومین۔ ہمارے یہاں نہیں دعا ہوتی ہے کہ اور کسی کے جوار میں رکھنا، کیوں؟ کیونکہ پلٹنا وہی ہے، دو ہی کنبہ بنا ہوا ہے، یا جہنمیوں کا اور یا جنتیوں کا، اور جنتیوں میں بھی کہاں
جنت نہیں، فردوس نہیں، بلکہ جوار معصومین۔ جنت کی بھی کیٹیگری ہے کہ جنت میں آئے گا جنت الماوا یا فردوس۔ صاحب یہ الجھانے کی بات ہے، ہم کو نہ جنت الفردوس چاہیے اور نہ جنت الماوا چاہیے، نہ فردوس بری چاہیے، ہم کو جوار معصوم چاہیے۔ ایک درود بھیجئے محمد۔ ہم کو جوار معصوم چاہیے، ہم کو جوار معصوم میں جانا ہے، یہ ہے اصل مقصد اور منتہا، اور یہ انتہا کربلا میں ہوتی ہے، جو سب سے ماہ ناز مقام کہ ہر انسان خواہش مند ہے وہاں پلٹنے کے لیے کہ ہم کربلا کی سرزمین پر پلٹیں۔ آج 5 محرم، ارباب ازا آج سیدہ کو پرسہ دیجئے کہ آج ان کی بیٹی کی نسل اس کائنات میں باقی ہے، مصطفیٰ کی نواسی کی نسل اس کائنات میں باقی نہیں، مرتضیٰ کی بیٹی کی نسل اس کائنات میں باقی نہیں۔ آج ابو طالب کے 2 بیٹوں کو آپ کو پرسہ دینا، مرتضیٰ کو پرسہ دینا ہے اور جعفر طیار کو پرسہ دینا ہے۔ ارباب ازا جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا تو جناب عبداللہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے حاضر ہوئے اور زینب علیہ مقام سے فرمایا کہ کربلا کی سرزمین پر میں موجود نہیں ہوں، لہٰذا ایک بچے کی قربانی اپنی طرف سے پیش کر دے اور ایک بچے کی قربانی میری طرف سے پیش کر دینا۔ ارباب ازا یہ قافلہ منزل بمنزل ہوتے ہوئے کربلا کی دشت میں آیا۔ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، الا تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بچے پیاسے ہیں اور محمد بھی پیاسے ہیں۔ 8 محرم آئی، بچے پیاسے ہیں اور محمد بھی پیاسے ہیں۔ 9 محرم آئی، بچے بھی پیاسے ہیں اور محمد بھی پیاسے ہیں۔ ارباب ازا روز عاشورہ بازار شہادت گرم ہوا، ہر شہید میدان کاردار میں جاتا رہا، جام شہادت کو نوش کرتا رہا۔ وہ بھی مرحلہ آیا کہ بچے اپنے ماموں جان سے رن کی رضا مانگ رہے تھے، لیکن بار بار ماموں جان انکار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام کی خدمت میں بچے حاضر ہوئے، اماں جان ماموں جان رن کی رضا نہیں دے رہے ہیں۔ زینب علیہ مقام بنفس نفیس اپنے ماجائے حسین کے سامنے آئی، بھیا حسین میرے بچوں کو رن کی رضا چاہیے۔ حسین نے انکار کیا، کہیں اون محمد کربلا کے رن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے کہ مار کے کرب و بلا میں جائیں۔ ارباب ازا زینب نے ایک جملہ کہا، کل اماں سیدہ کا سامنا ہوگا، اگر اماں نے سوال کر دیا کہ سیدہ کا لاڈلا مارا گیا، زینب تمہارے بچے زندہ رہے، اجرکم اللہ، رن کی رضا ملی۔ عباس آگے بڑھے، چھوٹی چھوٹی شمشیریں دی، ارباب ازا چھوٹے چھوٹے امامے لگائے، بچے آمادہ ہوئے، میدان کاردار میں آئے، رجس خانی کرنا شروع کیا۔ ہم حیدر کرار کے پوتے، ہم حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، اور جنگ کرنا شروع کیا۔
کشتوں کے پشتے لگائے، وہ بھی مرحلہ آیا کہ زین سے زمین پہ آئے، آواز دی مامو جان مدد کو آئیے، عباس دوڑے، حسین دوڑے، جو چھوٹے چھوٹے جنازے خیمہ گاہ میں آئے، زینب نے مصلی بچھایا ہوا ہے، رب کریم کا شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ خدا نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اجرکم اللہ۔ ارباب عزا 11 محرم آئی، زینب نے اپنے ماجائے حسین کا ماتم کیا، کوفہ آیا، سیدہ کے لاڈلے کا ماتم ہوا، شام آیا، سیدہ کے لاڈلے کا ماتم ہوا، دمشق آیا، زینب نے سیدہ کے لاڈلے کا ماتم کیا، رہائی نصیب ہوئی، ارباب عزا حسین کا سر آیا، زینب نے ماتم کیا، 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، لیکن ان کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ تاریخ حیران ہے، مقتل پریشان ہے، یہ کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ زینب وہ بہن ہے کہ جو اپنے ماجائے کا ماتم کر رہی ہے۔ ہائے حسین، ارباب عزا، یہ قافلہ واپس کربلا آیا، زینب نے اپنے ماجائے حسین کا ماتم کیا۔ ہائے حسین، میرے پیاسے حسین، یہ قافلہ مدینے آیا، عزاداری منعقد ہوئی۔ ہائے حسین، پیاسے حسین، مقتل پریشان ہے، تاریخ حیران ہے، یہ کیسی ماں ہے، یہ رو دے میں لکھ دوں کہ ایک ماں روئی لیکن حسین کی عزاداری ہوئی، سیدہ کے لاڈلے کا ماتم ہوا۔ ارباب عزا، جب یہ عزاداری تمام ہو گئی تو زینب اپنے گھر آئی، جب ڈیوڑی پہ پہنچی تو وہ کمرہ نظر آیا جس میں اونا محمد رہتے تھے، کربلا کا رخ کیا۔ ہائے اونا محمد، تیری ماں کتنی دکھیاری ہے، سیدہ کے لاڈلے کا ماتم کیا لیکن اپنے بیٹے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم کہ محمد وآل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد وآل جو پریشان ہیں پریشانی رفع فرما، جو مریض ان کو شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد وآل محمد حاضر بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات رفع فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد وآل محمد امام زمانے کے زور میں تاجیل فرما، حضرت کے امام انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسمیع الدعاء۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ سبحان رب رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔